السلام علیکم. منتہا حسن حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ ادا کریں گے ہم حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہمیشہ کی طرح آج کے بھی اپنے ڈیسائفر میں ہم آپ کے لیے انتہائی دلچسپ موضوعات لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے ہم ایران کے بھارت اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی بھارت میں ایک اور کمیشن کے قیام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں ایک اور مسجد کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں پاکستان اور بھارت کی پارلیمانی کمیٹیوں کے دورہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. تو آغاز کریں گے ڈیسائفر کا. ویلکم باسط صاحب. جی بہت شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جی باسط صاحب، آپ سے سب سے پہلے جانوں گی کچھ ایران کے ہی حوالے سے، لیکن کچھ جنگ سے ذرا ہٹ کے بھی اب ہم اپنے ویورز کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، سائن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا دور کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. اب ایران کے لیے پاکستان اور بھارت کو لے کر کیا آپشن ہے؟ وہ کس طرح سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو لے کر اب آگے چلے گا؟ جی اچھا، ایک پہلو ہے جس پہ بات ہونی چاہیے میرے خیال میں، اور جس سے ہم گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ ٹاکس شروع ہو جائیں گی ٹیکنیکل لیول پہ. تو ابھی جو ہے امریکہ کے جو اسپیشل انوائے ہیں اسٹیو وٹکاف، وہ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے، اور میرے خیال میں ایران سے عباس عراقچی بھی آ رہے ہیں. جی. تو یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہمارے شاید انٹیریئر منسٹر بھی تہران پہنچے ہوئے ہیں. جی. تو چلیے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ مذاکرات ٹیکنیکل لیول پہ اب شروع ہو رہے ہیں. تو ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ 60 دنوں کے اندر اندر جو بھی معاہدہ ہے وہ ہو جائے، اور جو اسٹیکنگ پوائنٹس ہیں وہ بھی سیٹل ہو جائیں، کیونکہ تمام ہم پوری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے. سچی بات تو یہی ہے. اب جہاں تک اس بیک ڈراپ میں جو جنگ ہوئی 28 فروری سے لے کر، اور اس میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کس طرح آگے ایوالو جائیں گے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. جی. اگر آپ دیکھیے تو 28 فروری سے لے کر اب تک پاکستان کی ایک بڑی واضح پوزیشن رہی ہے. جہاں ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے رہے، ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ہمیں، وہاں ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کی نوعیت بڑی زبردست رہے. تو ہمارے لیے ایک مشکل تو تھی کسی حد تک کہ ہم کس طرح اس کو بیلنس کریں، لیکن پھر بھی پاکستان نے، کیونکہ ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، طویل بارڈر ہے، اور ہمارے ہمیشہ سے گو کے اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے تعلقات میں، لیکن بحیثیت مجموعی تعلقات ٹھیک رہے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ میڈیٹ کروائیں، جنگ کو رکوائیں، تو ہمیں اس میں بڑی الحمدللہ کامیابی بھی ملی. اور ہم نے جتنی بھی پبلک پوزیشن لی ہے، ہم نے ایک نیوٹرل طریقے سے لی ہے، اور جینورلی نیوٹرل ہم رہے ہیں. ہم نے کسی کو بھی سپورٹ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو ہم نے ایران کو تو اسرائیل کو تو کنڈیم کیا، جو اس نے اگریشن کیا ایران پہ. بالکل. بلکہ یہ پہلی بار نہیں ہے. ہم نے جو ایٹمی تنصیبات پہ بھی پچھلے سال جون میں ایران اور اسرائیل اور امریکہ نے جو ایران پہ بمباری کی تھی، ان کی ایٹمی تنصیبات پہ، ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا تھا. تو ہم نے اس جنگ کو بھی جنہوں نے شروعات کی، کیونکہ ایران نے تو شروعات نہیں کی، تو ہم نے سارے خاص طور پہ اسرائیل کو ہم نے کنڈیم کیا. امریکہ کی جانب تھوڑا بہت ہم محتاط رہے، کیونکہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک خاص ہمارا تعلق بن چکا تھا یا بھی ہے، تو ہم اس طرح امریکہ کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا. چلیے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن ہم نے ایران کے ساتھ ہم کھڑے رہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں، UN ہو، ہم نے ایران کا ہی ساتھ دیا مورلیس. اچھا، اس میں ایک بڑی سب سے فائدہ زیادہ جو ہوا نا، وہ حکومت کی جانب سے تو چلے تھا، بلکہ ہم نے امام خمینائی کی جو شہادت ہوئی اس کو بھی ہم نے اسرائیلیوں کو کنڈیم کیا. ہاں جی. کہ بھئی یہ بڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے. اس طرح اور بھی بہت سے لوگ مارے گئے، شہید ہوئے ساری.
تو پاکستان کا ایک جو امیج بڑا ابھرا ایران میں، خاص طور پہ لوگوں کی سطح بڑا پازیٹیو رہا کہ جی پاکستان نے تو کمال کر دیا. بالکل. اور پھر جس طرح ہم نے میڈیشن کروائی، پھر جب اپریل میں یہاں اجلاس ہوا ایران اور امریکہ کا، تو اسے پاکستان کا کلاؤڈ تو ڈیفینیٹلی بڑھا. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو بھارت کا جو ایک اسٹانس رہا ہے اس میں بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. بلکہ اس جنگ سے 4-5 دن پہلے پرائم منسٹر مودی اسرائیل کے دورے پہ تھے. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو علم نہ ہو کہ اسرائیل اور امریکہ حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران پر، اور شاید ان کی آشیرواد بھی حاصل ہی ہے ان کو. اور پھر پرائم منسٹر مودی نے یا بھارت نے کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کو. چلیے امریکہ کا میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک سپر پاور ہے، اس کو شاید وہ کنڈیم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اسرائیل کے ایگریشن کو بھی کنڈیم نہیں کیا. ان سب کا خیال یہ تھا کہ ابھی کنڈیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، رجیم تبدیل ہو ہی جائے گی. تو بھارت ایران میں تو ایسی حکومت بن جائے گی جو پرو امریکہ ہوگی، پرو اسرائیل ہوگی اور پرو انڈیا ہوگی. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس ایگریشن کو کنڈیم کریں. تو وہاں پہ جو ہے ایک مس کیلکولیشن، اور میرا خیال ہے کہ سب سے ہوئی، لیکن پاکستان نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا کہ رجیم تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہے اصولوں کی بنیاد پر. اب اس سے کافی جو پبلک اوپینین ایران میں خاص طور پہ ہے، اس میں ایک غصہ تو ہے بھارت کے خلاف کہ ہم نے یہ بھارت کے ساتھ یہاں تک بھی کیا کہ پاکستان کو بہت سے ایسے مراحل آئے جہاں ہم نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ کشمیر میں بھی جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کو سپورٹ، وہ بھی ہم نے اس طرح نہیں کیا. گو کہ کچھ بیانات آتے رہے کبھی کبھار، لیکن بھارت کے ساتھ بھارت ایران کے تعلقات میں بڑی گرم جوشی پیدا ہوئی پچھلے 1 دہائی سے اگر آپ دیکھیے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ کنورج کرتے رہے افغانستان کے بھی حوالے سے، پھر ان کے اپنے بھی تعلقات ہیں، پھر ایک بڑی شیعہ کمیونٹی بھی بھارت میں ہے. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلقات میں کافی آپ سمجھیے کہ سبسٹینس پیدا ہوا. اس کے باوجود چابہار پورٹ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور اس میں بھارت نے کافی انویسٹ کیا ہوا ہے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں بھی جب ان کو ایگزمپشن ملی بھارت امریکہ کی جانب سے 22 اپریل یا 23 اپریل تک، تو بھارت نے تقریباً $120 ملین دے دیے ایران کو جو انہوں نے کمٹ کیے ہوئے تھے. لیکن چابہار کی پورٹ میں ہے وہ، پھر بھارت پہلے ایران سے آئل بھی لیتا تھا، لیکن پھر امریکہ کی سینکشنز لگ گئیں تو انہوں نے بند کر دیا ایران سے لینا. لیکن دوسری جانب رشیا پہ بھی سینکشنز لگی تھیں، لیکن رشیا سے لینا بند نہیں کیا. تو یہ بھی ایک تھوڑا بہت ایران میں غصہ تو ہے، ایک ناراضگی آپ کے لیے، چلیں غصہ نہیں بھی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ برکس اس وقت جو ہے بھارت اس کو چیئر کر رہا ہے، اور پچھلے مئی کے مہینے میں وہاں پہ فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی. اس میں ہم نے وہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایران اور چونکہ UAE کے درمیان میں تعلقات بڑے خراب ہوئے ہیں، اور پھر اس میں ایران جو چاہتا تھا کہ اس میں اسرائیل اور امریکہ کو کنڈیم کریں، خاص طور پہ اسرائیل کو، وہ بھارت نے نہیں ہونے دیا، اور تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی کوئی ایشو نہیں ہو سکی. تو اس میں بھی ایک ناراضگی بھارت کو ہے. کہ عباس عراقچی گئے تھے انڈیا اور ان کی ملاقاتیں بھی وہاں پہ ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک اپریہنشن سی ایران میں ہے کہ بھارت جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارا دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ تقاضے نبھا رہے ہیں دوستی کے سو کالڈ، لیکن بھارت کی اصل جو ہمدردیاں ہیں وہ ہیں اسرائیل کے ساتھ ہی، اور جس لیول کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ان کے ہیں وہ شاید ایران کے ساتھ نہیں ہو سکتے. حالانکہ ہم اس ریجن میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈرونز ہیں اور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ اسٹریٹجک لیول کے ہیں، جو کہ ایران کے ساتھ اب نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ تعلقات بھارت کے اوور آل ٹھیک ہی رہیں گے. اب چونکہ سینکشنز بھی ہٹ رہی ہیں آئل اور گیس وغیرہ پہ، لیکن پاکستان کے پاس اب زیادہ مواقع آ گئے ہیں میرے خیال میں. ایک تو ہم جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے اس پہ ہم کام شروع کر سکتے ہیں. ایران نے تو اس طرف اپنی پائپ لائن بچھا دی، ہماری جانب سے بھی کام ہونا ہے.
تو اس پہ کام شروع ہو جائے گا ہوپ فلی. پھر اس وقت ہمارا ٹریڈ جو ہے تقریباً 3.4 بلین کے ڈالر کے قریب ہے اور کافی جو ہے بیلنس آف ٹریڈ ایران کے فیور میں ہے. ابھی ہم اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں کسی طریقے سے ساتھ, بلکہ 10 بلین ڈالر کا ہے ٹارگٹ اوور دا نیکسٹ, کہ ہم اس 3 بلین سے 10 بلین ڈالر تک جائیں 2030 تک میرے خیال میں. تو اس میں اپرچونیٹیز بہت نکلے گی. پھر جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں, پاسبل ہیں. ایران میں اب ری بلڈنگ ریکنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہوگا, اس میں بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر جو بلوچستان کا سارا علاقہ ہے, دیکھیں بلوچستان کے معاملے میں بھی پاکستان اور ایران کے مفادات ملتے ہیں, کنورج کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جنوری 2023 میں شاید ایران نے بلوچستان پہ حملہ کر دیا تھا, نہیں جنوری 2024 میں, if I'm not wrong, تو پھر پاکستان کو بھی جواب دینا پڑا. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن پاکستان کا پورا ایک رول رہا ہے نا ایران کے کانٹیکسٹ میں اس جنگ میں, اب میں سمجھتا ہوں کہ گڈ ول پیدا ہو گئی ہے ایران میں عوامی سطح پہ. بالکل. اب اس کو ہم نے لوز نہیں کرنا, اس پہ ہم نے بلڈ کرنا ہے, اور یہ ممکن ہے, اس میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دیکھیے نا ایک کافی طویل بارڈر ہے, 1500-600 کلومیٹر طویل. تو اس وجہ سے ہمارے تعلقات تو بڑے اچھے ہو سکتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے بہت سی چیزیں ایران سے آتی ہیں, بالکل, کچھ ایلیگلی بھی آ جاتی ہیں, لیکن ہماری مارکیٹ میں کافی چیزیں موجود ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو ہماری اسٹرینتھس ہیں, مطلب ہمارا فارماسیوٹیکلز میں ہم بہت اچھے ہیں, وہ ہم, کیونکہ افغانستان کی مارکیٹ ہمارے لیے بند پڑی ہے. بالکل. پھر یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے 6 پوائنٹس کھولے ایران کے لیے, جب ساری طرح سے پابندی لگی ہوئی تھی تو ایران کے لیے ہم نے ٹرانزٹ یہاں پہ کھول دیے پاکستان کے لیے. تو پاکستان نے تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ بہت دونوں ہاتھوں سے ان کو ویلکم کیا, اور اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر نہ ہوں. پھر ہمارا ایک اور بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کہ ہم کس طرح ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر کرتے ہیں. اس میں پاکستان ایک برج کے طور پہ کردار ادا کرے گا, آئی ایم شیور, اور کرنا چاہیے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان بحیثیت ایک امپورٹنٹ مسلم کنٹری کے ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اہم کردار ادا کرے اور لیڈ کرے. تو لیٹس ہوپ سو کہ پاکستان اپنے کارڈ صحیح کھیلتا ہے اور اپنے آپ کو ان معاملات کو آگے لے کر چلتا ہے. بالکل. سو ویئرز ڈیسائفر ود عبدالباسط کا سلسلہ جاری ہے, یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.